बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि अडयाला जेल में कुछ सहाफ़ियों को अंदर दाखिल करवाकर इमरान खान से बदतमीज़ी करवाई जा रही है। तरीक़ाकार वही है, तैयब बलोच वाला और कुछ और सहाफ़ी जैसा हलीमा खान पे हमला करते हैं, रोकते हैं और ये टाउट सहाफ़ियों का काम है, उसी तरह इन्हें अदालत में अडयाला की घुसा कर इमरान खान से बदतमीज़ी करवाई जा रही है। अब कौन करवा रहा है? कर्नल साहब के तमाम ये चीज़ें जी दायरे इख्तियार में है। अडयाला का जो सुपरिटेंडेंट है उससे इख्तियार में कुछ नहीं है। कौन आएगा, कौन जाएगा, किसके लिए दरवाजे खुलेंगे, किसकी मुलाकात करवाई जाएगी, इमरान खान से व्हाट्सएप पे बच्चों से बात करवाई जाएगी या नहीं, ये तमाम फैसले कर्नल साहब जो है वो करते हैं। अब बताई जाता है जी कि सहाफ़ी हैं इजाज़ अहमद साहब। अब मैं इन्हें सहाफ़ी तो नहीं कह सकता, जो एजेंडे पे होता है ना वो सहाफ़ी नहीं होता, और ये जीएनएन से इनका ताल्लुक है। और कल ये अदालत में इमरान खान से कुछ सवालात कर रहे थे और क्या हुआ, इमरान खान अदालत में मौजूद थे तो इन सहाफ़ी साहब की तरफ से इमरान खान से बदतमीज़ी शुरू हो गई और इमरान खान ने फिर इन्हें कमरे अदालत से बाहर जाने को कहा। इमरान खान ने जेल इंतज़ामिया से भी कहा कि सहाफ़ी को आप कमरे अदालत से बाहर निकाल लें, क्योंकि ये कर क्या रहा था, ये बार बार इमरान खान की तवज्जो हासिल करने के लिए और उल्टे सीधे सवालात कर रहा था। खान साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप सवाल करें और ये उस शख्स पर डिपेंड करता है कि वो आपके सवाल का जवाब देता है या नहीं देता। और अगर आप जवाब नहीं देते तो आपने देखा कि हलीमा खान के साथ भी बदतमीज़ी हुई, उसी तरह इमरान खान से भी इसी तरह की बदतमीज़ी इस सहाफ़ी की तरफ से की गई है। अच्छा, अब इस पर खान साहब ने इसको जवाब दिया कि मुझे पता है कि तुम 3-4 सहाफ़ी जो ना इनको अंदर कौन भेजता है और तुम कर्नल के कहने पे यहाँ पर आकर मेरे साथ बदतमीज़ी करते हो। मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये सहाफ़त नहीं बल्कि घटियापन है। और इससे पहले जी ऑन शिराजी, तैयब बलोच इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीज़ी कर चुके हैं। अच्छा, ये जो सहाफ़ी कुछ टीवी पर बैठ कर बदतमीज़ी कर रहे हैं, सहाफ़त नहीं कर रहे, कुछ अदालत के अंदर जाकर बदतमीज़ी करते हैं, और फिर कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो अलीमा खान पर हमला कर रहे हैं। तो इनका ख्याल है कि शायद जो 350 केसेस से नहीं डरा वो इनके सवालों से डर जाएगा। जो भारत के सहाफ़ियों को जवाब देता है, जो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर किसी सवाल से नहीं डरता, उसे किसी पर्ची की ज़रूरत नहीं है, कोई कान में सवाल किसी सहाफ़ी के डाला नहीं जाता, तो क्या वो तुम्हारे सवालों से डरेगा? वो नहीं डरेगा। तुम हमला करो, तुम बदतमीज़ी करो, लेकिन ये इमरान खान के ये सवाल जो है वो इमरान खान को तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ पर खान साहब को 14-14 साल सज़ा आप लोगों ने दे दी, मुकदमात बना दिए, पार्टी को तोड़ लिया, लोगों को उनके घरों से उठाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। इमरान खान नहीं गिरा ना झुका, तो ये सवाल इमरान खान का क्या बिगाड़ लेंगे। मैं आपको ये भी खबर दूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, और पिछली वीडियो के अंदर जो तारीख थी वो मैंने आपको बता दी थी। लेकिन जेल के अंदर और फिर अडयाला से बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बताया जाता है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सहाफ़ी थे उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। फिर कमरा अदालत के अंदर पासेस इशू किए गए, सहाफ़ी पास दिखाकर अंदर जा सकते थे, लेकिन बताया जाता है कि उन पासेस के ऊपर भी इनको एंट्री नहीं मिली। इसके साथ साथ वो तमाम वकला जो इमरान खान की टीम का हिस्सा थे उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिनमें सलमान अकम राजा साहब भी जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, उनको भी रोका गया, धक्के दिए गए और मखसूस लोगों को सिर्फ कमरे अदालत में जाने की इजाज़त थी। अब बताया जाता है जी कि इस्लामाबाद में आज पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया और ये हाई कोर्ट नहीं बल्कि एक छावनी में तब्दील हो चुकी थी। वहाँ पर समी इब्राहिम, साकिब बशीर और बाकी लोग जो है वो अपने वीलॉग्स कर रहे थे, तो एक साहब पीछे से आए, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे आप वीलॉग नहीं कर सकते, एक सर्कुलर जारी हुआ है और आपको इसका एहतराम करना है। उन्होंने कहा जी कि आप दिखा दें, हम नहीं करेंगे, और एसपी साहब का हुक्म है। तो सहाफ़ियों ने कहा जी कि ये एसपी के हुक्म पर नहीं हो सकता, अगर कोई सर्कुलर है और किसी अदालत का हुक्म है तो फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे। तो सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग से रोका गया, पुलिस की भारी नफरी को अंदर दाखिल करवाया गया और जजेस के चैम्बर के अंदर अब फैसले हो रहे हैं। अब इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में अरशद भट्टी साहब जी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश नहीं हुए, तो उनकी अदम पेशी की वजह से तारीख डाल दी गई। आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की तारीख दे सकते थे, लेकिन जानबूझकर इसे आपने 21 दिन आगे लेकर गए, क्योंकि मीनवाइल क्या होगा कि जनाब खान साहब को एक और केस के अंदर सजा दे दी जाएगी। और बताया जाता है जी कि जो नैब ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूटर साहब जी बीमार हैं, और वो इतने बीमार हैं
کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سماعت کے آغاز میں وکلا اور صحافیوں کے جو عدالتی احاطے میں اور پھر کمرہ عدالت کے اندر جو داخل ہونے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی، اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے، اور پھر سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پر بتایا کہ ہمیں دھکے دیے گئے، ہمیں لڑ کر اندر عدالت کے آنا پڑا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک اور کیس میں سزا ہو جائے گی تو نئے پروسیکیوٹر صحت یاب ہو کر عدالت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ سرکار ہم آگئے اور عمران خان کو ضمانت دے دی جائے گی۔ انہوں نے کرنا یہ جو سائیکل ہے بڑا سادہ سا ہے کہ ایک میں سزا دو اور دوسرے میں اگر ضمانت ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں، ہم اس کی بنیاد پر عمران خان کو مزید اندر رکھیں گے، اور اس طرح سے اس سائیکل کو یہ کنٹینیو کریں گے۔ اور اس جو عدالت میں سب نے آبزرو کی بات، یہ تاریخ مانگ رہے تھے جسٹس ڈوگر سے اور جسٹس اعظم سے، تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی تاریخ آپ کو دے دیتے ہیں، ہمیں مشورہ کرنے دیں۔ تو مشورہ سر وہیں پہ ہو سکتا تھا، لیکن دونوں اٹھے اپنے چیمبر میں گئے۔ اب مشورہ کس سے کرنا تھا؟ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ جناب مشورہ انہوں نے ان سے کرنا تھا جن کے ہاتھ کی لگائے گئے ججز ہیں، اور پھر تاریخ آئی 16 اکتوبر کی اور 16 اکتوبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور بعد میں عدالتی عملے نے درخواست گزار تھے ان کو اس حوالے سے بتا دیا، یعنی 21 دن کیوں رکھے گئے کہ مین وائل توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان کو سزا جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ آج کی اس سماعت کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 16 اکتوبر کی تاریخ ڈالنے کا مقصد، اس سے پہلے توشہ خانہ 2 میں عمران خان کو سزا سنائی جائے گی۔ جسٹس ڈوگر کی ہمیں کوئی ایسی مصروفیات نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے اتنی لمبی تاریخ ڈالی گئی۔ اچھا، یہ جو باقی کیسز ہیں ان میں یہ 3، 4، 5 دن کی تاریخ دے رہے ہیں، یہ بھی آبزرو کیا گیا، لیکن جب عمران خان کی باری آتی ہے تو اس میں تاریخ نہیں دی جاتی، اور وہ جو عمران خان کی جو ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک بےہودہ قسم کی درخواست دائر کی گئی، اس کے اوپر بھی نوٹسز ہو گئے۔ تو یہ صرف نظام میں فارم 47 کے اور جو عسکری ججز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور آئین اور قانون کے ساتھ نہیں کھڑے، اور نظام کو اس وقت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح 5 باضمیر جج انصاف کے لیے کھڑے ہیں، باقی ججز بھی ان سے حوصلہ لیں گے اور ڈٹ جائیں گے، ہم آخری دروازے تک جائیں گے۔ پاکستان کے اندر سر یہ جو سب کچھ ہر عدالت سے آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے نا، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ججز ہیں۔ اگر جسٹس منصور کے لیے تمام ججز ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے یا افریدی اپنی سروسز پیش نہ کرتے تو آج شاید پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے، اور پورا نظام رک جاتا، اور پھر طاقتوروں کو سوچنا پڑتا کہ بھائی جان اب تو ملٹری کورٹ سے ہمیں کام چلانا ہے، جہاں کے فیصلے آپ دے دیتے ہیں لیکن ریٹن فارم میں ان کی کاپیز پرووائڈ نہیں کی جاتی، تو یہ پورے کا پورا نظام رک سکتا تھا۔ لیکن اس نظام میں ہمیشہ آپ کو جسٹس منیر جیسے اور ایسے ججز جنہوں نے بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا، یا پھر ڈوگر کورٹس ماضی کی، یا پھر آج کی ڈوگر کورٹس، یا پھر یا افریدی کی کورٹس، یا قاضی کی عدالت، ہمیشہ ہر دور میں نظام کی خدمت کرتی ہوئی ہمیں ہمیشہ ملتی ہیں۔ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان نے کل کہا کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ اور یہ میری مرضی ہے کہ میں کس کے خلاف بات کروں، میں کسی کا نوکر نہیں ہوں کہ کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرے، میرا جو دل کرے گا میں لکھوں گا اور یہ میرا اکاؤنٹ ہے۔ اور ویسے اس موقع پر سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی گفتگو وہی کہتے ہیں کہ لندن سے پیسہ آیا، سپریم کورٹ کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ گھر نہیں کیا عمران خان کے، نہ بشرا بی بی نے کسی اکاؤنٹ میں ڈال کر کوئی کسی فرنٹ مین کے ذریعے یہ اس کے حوالے کر دیا گیا، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آیا، لیکن کیس دونوں پر بنا دیا جاتا ہے۔ اب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اس لیے کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو سزا دی جا سکے، عدالتی عمل کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 9 مئی کے ویڈیو لنک کے مقدمے کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کیا۔ یہ ویڈیو لنک نہیں بلکہ فوجداری مقدمات کا اصول ہے کہ ملزم کے سامنے گواہی دینے والے گواہی دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسری جگہ ویڈیو لنک کے ذریعے گواہی دیں اور پھر اسے فوجداری مقدمات میں استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ نقطہ ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پنڈی بینچ میں اس پر تاریخ ملتی ہے یا دوسری طرف سے سزا جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ اور اس آپ کو میں یہ خبر بھی دوں کہ درخواست ہی گم ہو گئی ہے، اور پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب کے کیسز اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو الٹیمیٹلی جن عدالتوں سے ان کے حق میں فیصلے آئے اس میں عدم پیروی ہے، لوگ مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، یا پھر فائلیں گم ہو گئی ہیں۔ یہی ان کی کیسز کی پوری ہسٹری ہے۔ کسی نے کبھی بھی میرٹ کے اوپر کوئی اپنے حق میں فیصلہ نہیں لیا، نہ کسی عدالت نے ان کے حق میں میرٹ پر فیصلہ دیا جس میں جرح ہوئی، جس میں ثبوت پیش کیے گئے، جس کو ثابت کیا گیا وہ میرٹ کے اوپر ٹیکنیکل گراؤنڈز، یا پھر فائل گم جاتی ہے۔
اب آصف علی زرداری صاحب نے اور باقی لوگ جو ان کے قبیلے سے ہیں انہوں نے تو اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا. پھر آہستہ آہستہ نا یہ کام توشہ خانہ کے کیس کے اندر بھی ہوا. جو ریکارڈ درخواست دی گئی اس میں پتہ یہ چلا کہ 90 سے پہلے جتنے بھی توشہ خانہ کے تحائف تھے جو فائلیں تھیں وہ بھی گم ہو گئی. کوئی سوال ہی نہیں کرے گا نا, آپ نے توشہ خانہ کے اندر 3 کیسز عمران خان کے اوپر مختلف عدالتوں میں چلائے, تو جب پچھلے ریکارڈ کھلیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو ایک کمپیریزن کریں گے, تو انہوں نے کہا جی ریکارڈ ہی غائب کر دو. تو اسے بطور ہتھیار پاکستان میں ہر جماعت اب استعمال کر رہی ہے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے. لیکن اب انہوں نے ایک کام کیا کیا کہ یہ عمران خان کے خلاف بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا کہ ان کی فائل جو ہے نا غائب کر دو. اچھا یہ نا لارڈ جوڈیشری میں نا ایک عام سی پریکٹس ہے, آپ نے کچھ ثبوت عدالت میں پیش کی, اپنا جواب جمع کروایا, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دوسری پارٹی نا آپ کے جواب کو ملی بھگت سے وہاں سے غائب کروا دیتی ہے. آپ جب پیش ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سر میں نے تو جواب جمع کروا دیا, وہ کہتے ہیں کہ فائل میں تو ہے ہی نہیں. پتہ ہی چلتا ہے کہ فائل میں سے جواب اور آپ کی کاغذات ایون کے وکالت نامے تک غائب کروا دیے جاتے ہیں. یہ لوگ کورٹس کے اندر نا عام آپ کو پریکٹس ملے گی. اور اب یہ جو جلد سماعت والا معاملہ تھا نا, یہ ویڈیو لنک والا, اس کے اوپر انہوں نے جا کر سینئر جج سے بات کی کہ جناب ہماری درخواست آپ کے پاس پینڈنگ ہے, تو انہوں نے رجسٹرار کو بلا لیا. تو انہوں نے کہا جی کہ فائل نہیں مل رہی, اور جج صاحب نے آگے سے کہا جی کہ جب تک فائل نہیں ملتی ہم آپ کا کیس نہیں سن سکتے. تو سر یہ اس وقت صورتحال ہے, عدالتوں سے تاریخ نہیں ملتی, لمبی تاریخیں دیتے ہیں اور فکس نہیں کیا جاتا. جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت میں دیکھ لیں, 7 ماہ سے عمران خان کی درخواست جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. تو سر یہ پورا نظام اس وقت کمپرومائز ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ فارم 47 کی عدالت ہے, ملٹری کورٹ ہے, عسکری یہ ججز ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کو اور جمہوریت پسند لوگوں کو کبھی بھی ان کے کیسز پر فیصلہ نہیں دیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی جی ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اس موقع پر گفتگو کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ ہے. پروسیکیوشن نے جو 3 گواہ پیش کیے وہ بالکل الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہوئے, اور پروسیکیوشن کو جرمانے کے ساتھ, یعنی یہ جھوٹا کیس جو آپ نے دائر کیا ان کو جرمانہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہ جب یہ فیصلہ آئے گا تو عمران خان کے خلاف ایک اور جو ہے وہ فیصلہ دے دیا جائے گا. آج دوستو علیم گنڈا پور کی بھی گفتگو ہے اور دوبارہ سے وہ ایکٹیو ہو گئی چونکہ 27 کا جلسہ آ رہا ہے, اور انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو ایک اور کیس میں سزا سنائیں گے اور پھر اس کیس میں کارروائی ہوگی اور عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی. ججز سے گزارش ہے کہ کھل کر بتائیں کہ ان پر پریشر کس کا ہے, کون لوگ ہیں جو ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں. ججز بڑے منصب پر ہیں, اگر یہ ایمانداری نہیں کرتے تو ان کو اتنی بڑی سزا ملے گی. دیکھیں یہ کچھ دن پہلے جب سے یہ الیکشن کا معاملہ شروع ہوا تو ایک دم سے نا تیزی سی آ گئی. آپ نے نوٹ کیا عدالتیں, ججز, طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں اب ان کی سپریم کورٹ پاکستان میں درخواست جو ہے وہ آئینی بینچ سننے بھی جا رہا ہے, اور ان کا چل کے جانا, رفت صاحبہ, سب جو ہے نا ایک دم سے یہ کیوں ہو رہا ہے, اور وکلا اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں, اور سٹنگ ججز کی عدالت میں ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے. ماضی قریب میں آپ کو ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. مشرف صاحب کے دور میں ایسا ہوا, جن ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا وہ پی سی او زدہ ججز کہلائے, اور جنہوں نے انکار کر دیا انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا. پھر ایک تحریک شروع ہوتی ہے, اور ایسی تحریک شروع ہوئی جس نے ملک کا جو سیاسی سٹرکچر تھا وہ بدل کر رکھ دیا, اور پھر ایک تبدیلی آئی اور مشرف صاحب کو گھر جانا پڑا. تو ایک باقاعدہ تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے اس انکار سے جو ججز نے کیا, اور جو نعرے بازی تھی نا یہ پی سی او زدہ جو ججز تھے ان کی عدالت میں یہ روز کا معمول تھا, اور ڈوگر کورٹس کے خلاف نعرے بازی ہوتی تھی. تو آج وہی منظر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب سر ہوگا کیا؟ پاکستان میں الیکشن ہے, اب یہ سارے دھڑے نا اس مدعے کو کیش کروائیں گے. وکیل جو ہیں وہ آزاد آئین, آزاد عدالت اور انصاف کے اوپر یقین رکھتا ہے, اس کو بلیک میل کیا جائے گا کہ دیکھیں جی ہم ملک کے اندر رول آف لاء کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ دیں. تو پاکستان تحریک انصاف, تحریک تحفظ یعنی پاکستان, اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ آپ کے دھڑے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, اور وکلا کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں اور ان ججز کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں اور کوئی اور فائدہ نہ اٹھائے. اگر آپ نے اس اپرچونٹی کو گوا دیا جیسے آپ ماضی میں اپرچونٹیز گواتے رہے تو یقیناً پھر 27ویں ترمیم تیار ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا. جس ملک کے اندر کوئی حکم نہیں ہے, ریٹن فارم میں کوئی آرڈر عدالت کا موجود نہیں ہے, اور لوگوں کو 10-10 14 سال سزا دے کر سپرنٹینڈنٹ کے حوالے جیل کے کر دیا جاتا ہے. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی لاہور میں, اور کیس ہے جی لاہور ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب کا, اور اس میں اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ وہاں پر جو حکومت ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا, جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی یہ تسلیم کیا, آئی جی جیل خانہ جات نے بھی یہ چیز مانی
کہ جناب ہمارے پاس کوئی آرڈر موجود نہیں ہے کہ فلاں بندے کو 10 سال کی سزا ہے یا 14 سال کی سزا. یہ پروسیس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب کسی بھی شخص کو سزا سنائی جاتی ہے نا تو اس کا ایک حکم نامہ ہوتا ہے کہ فلاں عدالت کا یہ حکم ہے, جج صاحب کے دستخط ہے اور اسے ہم فلاں عدالت کے حکم پر کسی بھی جیل کے حوالے, جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے کر رہے ہیں. اب وہ دستخط موجود ہوتے ہیں جس کے بعد اسے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہاں پر کیا ہوا ہوگا کہ بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب جو ہیں ان کو جب اڈیالہ جیل میں حوالے کیا گیا ہوگا سپرنٹینڈنٹ کے, تو کیا کہا ہوگا کہ سر یہ حکم آیا ہے, حکم کہاں ہے, کس کے دستخط ہیں, کوئی ریکارڈ پر چیز موجود نہیں ہے. اور پھر سے یہ تو حکم تھا نا جو فون پر کسی نے دیا ہوگا کہ میں بندے بھیج رہا ہوں, ان کو 10 سال کی سزا ہے تو ان کو بند کر دو. تو کس قانون کے تحت سر ان کو بھی فارغ کرنا چاہیے, آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی, کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کو جیل میں بند کر دیا. تو ان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ڈکلیئر ہونی چاہیے چونکہ کہیں پر کوئی آرڈر موجود نہیں ہے. اچھا یہ بات صرف یہاں پہ نہیں رک رہی. اب آپ کے پاس ایک ریٹن آرڈر ہوتا ہے نا تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اب آپ چیلنج کرنے گئے, وہاں کہا گیا جی کہ جناب آرڈر ہی موجود نہیں ہے, وجہ کیا ہے, کس کو چیلنج کریں. آپ نے لائن ایک ایک لائن کو جو ہے آپ چیلنج کرتے ہیں, ایک ایک فیصلے کو آپ جو اس میں تحریر جو نکات ہوتے ہیں آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں. یہاں پر کوئی ریٹن فارم میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو چیلنج کسے کیا جائے گا. تو سر یہ ایک پاکستان میں ایسا تو سر کسی جابر بادشاہ کے دور میں بھی آپ کو ایسی نظیر نہیں ملے گی جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. 45 دن کا آپ کے پاس وقت تھا, آپ ایک اس پہ قانون سازی کرتے کہ پروسیجر کیا ہوگا, ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کی اپیل کا جو حق ہے وہ اسے کس طرح سے اویل کر سکتے ہیں, لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اور دوستو اگر ہم ایک لمحے کے لیے تسلیم بھی کر لیں کہ یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ گناہگار ہیں اور انہوں نے جرم کیا, لیکن یہ ان کا حق ہے کہ انہیں اپیل کا ایک موقع فراہم کیا جائے, لیکن اپیل کا موقع انہیں فراہم جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ عظمیٰ بخاری کی ایک درخواست کے اوپر آپ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں, یعنی قانون اتنی جلدی حرکت میں آ جاتا ہے, لیکن جن کو سزا دی گئی ان کے حکم کی کوئی کاپی کسی لیول پر موجود ہی نہیں سرے سے. ویورز اپیل کا حق بھی متاثر ہوگا اور یہ بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ان تمام قیدیوں کو سزا غیر قانونی بنتی ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ اور آئی جی جیل خانہ جات ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو اور فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے کس کے حکم پر, اور تحریری طور پر اگر کوئی حکم موجود نہیں ہے تو کس طرح ان کو آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ وکلا گول میز کانفرنس ہوئی ہے جس میں بہت سارے پاکستان کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شریک ہوئے. حامد خان, آج بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی آئے اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود تھی. اور جو ججز اور وکلا کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں, میڈیا, انڈیپینڈنٹ میڈیا کا گلا دبایا جا رہا ہے, اس پر کھل کر جو ہے بات ہوئی. اور وہ لوگ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر روزانہ تبصرے کرتے ہیں انہیں بھی موقع دیا گیا اور انہوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں اس وقت چل کیا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جی آج صبح سے ایکٹیو تھے اور جب وہ پہنچے ہال خالی تھا تو ان کو بتایا گیا جی کہ آج پولیس والے پہنچے اور انہوں نے یہاں پہ جتنے بھی وکلا تھے ان کو یہاں سے بھگا دیا اور ریڈ زون کے اندر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور لوگوں کو روکا گیا کہ وہ اس بلڈنگ میں داخل نہ ہو جہاں پر یہ گول میز کانفرنس جو ہو رہی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس قدر خوف کا شکار ہے کہ وہ وکلا کو بیٹھ کر مشاورت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. گول میز کانفرنس رکوانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی. جیسے ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس پر گول میز کانفرنس بھی نہیں کی جا سکتی. اسلام آباد جہاں سپریم کورٹ موجود ہے وہاں پر آپ آئین کی پامالی پر ایک نشست بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف فسطائیت اور مارشل لا میں ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی اس موقع پر خطاب کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فسطائیت اب خود بھی شرمسار ہے. جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کی کمزوری نظر آتی ہے, آئین کے بنیادی حقوق ایک فوجی عدالت میں معطل ہو جاتے ہیں. یہ ظلم صرف پی ٹی آئی پر نہیں پورے معاشرے پر طاری ہے. حامد خان صاحب جی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے جرنیلوں کا نام لے کر کیا کہا اور پاکستان میں پچھلے 78 برسوں سے کیا ہوتا رہا. حامد خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ایوب خان کے دور سے جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی بڑے بڑے خوفناک جنرلز کا دور آیا لیکن موجودہ جنرلز شاید سب سے ظالم ہیں. آج کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا, سب ادارے جنرلز کے غلام بن چکے. ہماری وکلا تحریک 1 سال سے جاری ہے. ہمارا پہلا کنونشن 19 سپتمبر 2024 کو لاہور میں ہوا. اس روز سے ہماری جدوجہد آج تک جاری ہے. ہم تو دیکھ چکے اب اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. 8 فروری کی رات پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کا قتل کیا گیا, ہارے ہوئے جتائے گئے. پاکستان میں صرف 1970 کے الیکشن میں کاؤنٹنگ ٹھیک ہوئی, اس کے بعد ڈھاکہ میں قتل و غارت کی گئی, مینڈیٹ چھینا گیا, ملک توڑنے کی باتیں کی گئی. شاہد جمیل صاحب جی وہ بھی تحریک تحفظ پاکستان کے اس پلیٹ فارم میں شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی گفتگو کی اور
अपने खिताब में ये कहा कि एतजाज़ अहसन के साथ मैंने वकला तहरीक शुरू की थी। आज भी मेरी दुआ है कि एतजाज़ अहसन वैसे ही तहरीक को लीड करें और मैं उनका साथ दूंगा। मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि सियासी क़यादत से लोगों का एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। 26वीं तरमीम के वक्त पार्लियामेंट ने किरदार अदा नहीं किया। एक तारीखी काले डॉक्यूमेंट को इस पार्लियामेंट ने पास किया। ये इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं कि आप जुल्म के खिलाफ बैठकर कोई हिकमत अमली भी तय नहीं कर सकते और आपको मुल्क के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं आपको ना जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो बातें कही हैं ये भी बहुत अहम थी, और कमांडर जो सेक्टर कमांडर है उसका उन्होंने क्यों हवाला दिया। वो ये कहते हैं जी कि एक ऐसा केस जिसमें मेरा फरीक बनना ज़रूरी है, मुझे उसमें फरीक बनने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही। फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की, कराची यूनिवर्सिटी ने मुझे नोटिस किए बगैर फैसला कर दिया, जिस पर जस्टिस करीम आगा खान ने कहा कि पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने का मामला देखें। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने जवाब दिया कि मैं किस केस में मुतासरा फरीक हूँ। जस्टिस के आगा ने कहा कि जिसने केस फाइल किया है वो वकला कहाँ हैं। फैसल सदीक के एडवोकेट ने जवाब दिया कि मुतासरा शख्स को शामिल किए बगैर कैसे दरख्वास्त काबिल समात होने का फैसला किया जा सकता है। यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जिस शख्स को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसे फरीक बनने की इजाज़त ही नहीं देते और आप कहते हैं कि ये काबिल समात है या नहीं, पहले इस पर फैसला होगा। जस्टिस जहांगीरी ने यह भी कहा कि मैंने कोई टाउटी नहीं की, किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं किए। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जज मुल्जिम बनकर कटहरे में खड़ा हुआ है। अल्लाह और इसके नबी की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी डिग्री असली है, मैंने पहले, दूसरे और तीसरे साल के इम्तिहान खुद दिए। जस्टिस जहांगीरी को बोलने से रोकने की कोशिश पर अदालत में जी वहाँ पे नारेबाजी हुई और शेम के नारे लगे। तो ये भी मंजर आज पाकिस्तान की आवाम ने देखा और जहांगीरी साहब को चूंकि फरीक बनने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब ये के कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ जी। के का जी आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से होता है और बाद सिंध हाई कोर्ट में इन्हें भर्ती किया गया। फिर वकील के तौर पर के ने 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुबैना करप्शन के मुकदमात में उनका दिफा किया। यानी जो सबसे बड़े चोर थे उनका ये दिफा करते रहे। वह हुकूमत के वकला के पैनल का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने बैरिस्टर कमाल असफर के साथ मिलकर NRO के खिलाफ दरखास्तों में हिस्सा लिया। के आगा 2009 में चंद महीनों के लिए सिंध हाई कोर्ट के जज रहे, जब उन्होंने मुशर्रफ के PCO के तहत हल्फ लिया। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। आज आप आइन और कानून की बात करते हैं, आपने इल्ज़ाम लगाया मुशर्रफ के ऊपर ये बिलावल जरदारी के लिए, लेकिन आपने उस जज को अपनी टीम में शामिल कर लिया जिसने मुशर्रफ के PCO के तहत हल्फ उठाया और फिर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ की कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाया। वकला के मुताबिक जज के तौर पर के आगा अपने साथियों और दूसरों की अंग्रेजी जुबान दुरुस्त किया करते थे। के आगा के वालिद अंदरून सिंध के एक जिम्मेदार और वकील थे। उनकी वालदा एक अंग्रेज़ खातून हैं जो बरतानिया में रहती हैं और के आगा की परवरिश और तालीम जो है वो इंग्लैंड में हुई। मैं आपको ना और भी इनके हवाले से बता सकता हूँ लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका ये जो बैकग्राउंड था बताना ज़रूरी था इसलिए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो पीपल्स पार्टी ने जी सिंध में अपने मतलब के जजेस को लगाना था। पहले सारी उम्र इनके लिए वकालत करते हैं, जब वकालत करके थक जाते हैं तो फिर कोई जज बना दिया जाता है। तो सर निज़ाम में तब्दीली कैसे आएगी? फिर जो आज हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर फलक जवेद के साथ हो रहा है, फिर यही मंजर होगा ना। आज फलक की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। आम आदमी को आप उठाते हैं, रियासत का जिस पे जोर चलता है उसको आप दबा रहे हैं। देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब ये जो फलक जवेद वाला केस है ना, इसको जहन में रख के देखिएगा कि मुल्क के अंदर हर तबका जो है ना उसे दबाया जा रहा है और इतनी ज़्यादा घुटन हो गई है कि ये सब मिलकर अगर आपके खिलाफ सड़कों पर आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे आपकी मुलाकातें डोनाल्ड ट्रंप के साथ? और फिर क्या होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो सर ये हर तबका, वकील उनको दबाया जाता है, पाकिस्तान में अदलिया उसे दबाया जाता है, पाकिस्तान में जजेस को दबाने के लिए अब मजीद जजेस की खिदमत ली जा रही हैं, पाकिस्तान में हर तबके को दबाया जा रहा है, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद कर दी जाती है, कईयों के सर बैंक अकाउंट्स बंद हैं, ब्लॉक कर दिया गया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो पाकिस्तान में हर शख्स जिसका सामना कर रहा है। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि गिरफ्तारियां देनी है, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, तारीख़ में ज़िंदा रहना है, ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री आप खड़े होंगे या फिर इस निज़ाम के आगे आप झुक जाएंगे। आज की हमारी वीडियो थे, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने